السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ماہ رمضان میں خرید و فروخت کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ خبروں میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کے سرحدی علاقے میں ایک سکھ فیملی ہے، اس کی بہت بڑی دکان ہے پرچون کی، کھانے پینے کی چیزوں کی۔ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے انہوں نے ایک لوگوں کو سہولت دی ہے کہ سکھ تو روزہ نہیں رکھتے، مسلمانوں کا جو ماہ رمضان ہے اس وقت جب یہ شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ مہینہ منافع نہیں لیتے، ہم اپنے بھائیوں جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں ان کی خدمت کے لیے ایک مہینہ ہم منافع اپنا قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ سودا جس قیمت پہ ہمیں پڑتا ہے دکان پر، اسی قیمت پہ ہم آگے ماہ رمضان کے دنوں میں ہم دیتے ہیں، تاکہ روزے والوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے ہم کمائی کرتے ہیں، تو 11 مہینے ہم جو ہے منافع لیتے ہیں، ایک مہینہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے طور پر ہم ان سے منافع نہیں لیتے۔ یہ کتنی بڑی اور اچھی مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے، وہ روزے داروں کے لیے اگر وہ اس نیت سے رعایت کرتا ہے کہ لوگ کھل کر اپنا تسلی سے سحری کریں اور افطاری کریں، اور تاکہ ان کو سستی بھی ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ایک نیکی ہے، اس نیکی میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ جو لوگ افطاری کراتے ہیں، افطاری کرانے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اور روزے داروں کو تو اپنی جگہ ثواب ہے، افطاری والوں کو اپنی جگہ ثواب ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم ہو کر ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم اگر وہ ویسے علاقے کے لوگوں کے لیے، روزے داروں کے لیے اگر وہ یہ رعایت کرتے ہیں تو یقیناً ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یہ فعل ان کا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن دکانداروں کی اکثریت جو ہے ہمارے ملک میں وہ قیمتیں بڑھا کے دیتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مجبوری ہے، جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، افطار کرانے ہیں یا کرنے ہیں، اچھا کھانا ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، اس لیے سحری بھی اچھی ہو اور افطاری بھی اچھی ہو۔ تو وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو کر جو روزے بھی رکھتے ہیں، خود بھی وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے وہ منافع زیادہ لیتے ہیں۔ یہ منافع کوئی ان کا جائز نہیں بنتا۔ اصولی طور پر ان کو خدا کی مخلوق کی خدمت کی خاطر کچھ اگر رعایت نہیں کرنی تو کم از کم پچھلی سابقہ جو ان کی ریٹ ہے اس کے مطابق ہی وہ دے دیں، تو پھر بھی ان کی یہ خدمت شمار ہوگی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر چیز میں وہ مہنگی کر کے وہ بیچتے ہیں کہ لوگوں نے خریدنی ہے، مجبوری ہے یہ ان کی۔ تو وہ تو پاکستان ہے، یہاں جرمنی میں نے یہ سنا ہے کہ جرمنی کے جو پاکستانی دکاندار ہیں انہوں نے اپنے سودے کو مہنگا کر دیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
کہ یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو خریدنے والے ہیں ان میں غریب ہو سکتے ہیں، جو دکاندار ہے وہ تو غریب ہوتا ہی نہیں، یہاں تو منافع ہی بہت لیتے ہیں۔ لیکن ان کا جو غیر مسلم ہے، یہ یہاں کرسچن رہتے ہیں، کرسچن کی حکومت ہے، کرسچن کا ملک ہے، جب ان کا یہ تہوار آتا ہے، دسمبر میں ہوتا ہے وہ دکاندار پورا مہینہ بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں، نئی نئی چیزیں بنا کر اور بڑی سستے داموں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر اس کے لینے میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں جن کی یہ دکانیں ہیں دیسی سودے کی، ان کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے کہ آپ اگر پاس سے کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم ان کرسچنوں اور یہودیوں کی تقلید ہی کر لیں۔ لیکن بہت مشکل سے، الا ماشاء اللہ، پاکستانی دکاندار جرمنی میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مہنگا سودا دے رہے ہیں، اور یہ ان کی یہ مشہوری ہو گئی ہے کہ پاکستانی دکانداروں نے ہر سودے میں بڑھا کر قیمتیں لکھ دی ہیں۔ یہاں کی گورنمنٹ تو سختی نہیں کرتی، لیکن ضمیر کو تو سختی کرنی چاہیے۔ آپ کا ضمیر جو ہے، ہماری تعلیم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے، اتنا کرتے تھے کہ آندھی کی طرح وہ چلتے تھے کہ کوئی رہ نہ جائے، کسی کے پاس اگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں ان کے پاس سامان نہیں ہے تو وہ روزے سے محروم رہ گیا، یا اللہ کی خاطر صدقہ خیرات اس تیزی کے ساتھ کرتے تھے تو اس کو آندھی کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پورے مصمم ارادے سے اور کوشش کے ساتھ پہنچتے تھے لوگوں تک کہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ تو ہمارے دکانداروں کو ان کرسچن یا یہودی لوگوں کی قیمتیں جو اپنے تہوار میں کم کر کے دیتے ہیں، اس پر بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان کی تقلید کریں جو یہ اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھے کاموں میں، آپ کا یہ لوگ آپ کو ایسے بدنام نہ کریں، آپ بھی ایک ایسا ایک اچھا نام پیدا کریں جو خلق خدا کی نظر میں آپ بھی مناسب قیمتوں پر جو چیزیں دیتے ہیں، وہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں وہ دکاندار جو ہے اچھے اور مناسب دام پہ سودے بیچ رہے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے، ورنہ کوئی اختیار نہیں ہے، مرضی آپ کی ہے، خدا کو آپ نے جواب دینا ہے، ثواب بھی آپ نے لینا ہے، اور اگر آپ نے گناہ لینا ہے تو پھر بھی وہ آپ نے ہی لینا ہے۔ لیکن مجھے تو یہ یاد دہانی کرانی تھی کہ خدا کی خاطر آپ اس مہینہ منافع کو بھی کم کر دیا کریں، تاکہ عام لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی بآسانی اچھا سودا خرید کر روزہ رکھ سکیں اور افطار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔